دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ایک دفعہ پھر ہمارے نوجوانوں کے لیے زبردست تالیاں بجا دیں۔ بلا تاخیر بلا تمہید، چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے، کلمات تشکر کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب امتیاز حیدر صاحب سے، ڈائریکٹر جنرل ہمدرد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس۔ بھرپور تالیاں ہمارے ہمراہ ہوں گی محترم جناب امتیاز حیدر صاحب۔ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، چانسلر ہمدرد یونیورسٹی، چیئرمین ہمدرد فاؤنڈیشن، پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبد الحنان صاحب، فارمر وائس چانسلر ہمدرد یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب، لینگویج اتھارٹی، بیرسٹر ولید اقبال صاحب، محترمہ ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ، دیگر شہروں سے تشریف لائے ہوئے ہمدرد نونال اسمبلی اور ہمدرد شورا کے اراکین اور ذمہ داران، السلام علیکم۔ آج میں بہت زیادہ پریولیجڈ اور آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ جہاں پر ہم حکیم سعید صاحب اور ان کی فیملی کی جو خدمات ہیں ان کو سراہنے کے لیے اور ان کے اعتراف کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ وہ سفر جو حکیم عبد المجید صاحب نے شروع کیا، حکیم محمد سعید صاحب نے اس میں قربانیاں دیں، وہ سفر جو 12 روپے اور بیوی کے زیورات سے شروع ہوا، اور اس سفر کو اور اس منزل کو پانے کے لیے انتھک محنت محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ نے کی، اور یہ سفر آج اس عصر حاضر میں اور جدید دور میں بھی جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر میڈم سعدیہ راشد صاحبہ کی لیڈرشپ کوالٹیز موجود ہیں۔ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا میڈم سعدیہ راشد صاحبہ کے گائیڈنس میں اور ان کی لیڈرشپ میں، اور جو کچھ ہم نے اس میں کامیابیاں حاصل کیں، ان کامیابیوں کی بیسس پہ اور جو ہم نے اس میں اچیو کیا اور جو کنٹریبیوشن کیا ٹورڈز پاکستان اینڈ ٹو دی سوسائٹی، اس سلسلے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جہاں پر بھی جائیں یہ ایک اچھی مثال اور بہترین مثال ثابت ہوگی، اور اس کو ایک اچھی مثال اور نمایاں مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج کی محفل میں جو کچھ حکیم صاحب کے بارے میں کہا گیا اور جو کچھ ان کے بارے میں یہاں فلمایا گیا، میرے خیال میں وہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، اور یہ میں جذبات سے مغلوب ہو کر بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کے لیے میں ایک آپ کو حوالہ goodreadings.com کا دوں گا کہ جہاں پر حکیم سعید صاحب کی تصانیف کے ابواب پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارے جو تصانیف ہیں یہ amazon.com پہ بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے سیاست، سیاحت، طب، دینیات، معاشرتی اور معاشی اور ہماری اخلاقیات کے بارے میں جتنی تصانیف لکھیں اس کو میں کبھی شاید ڈائجسٹ نہیں کر پاتا کہ انہوں نے اتنی ڈائیورسفائیڈ ایریاز میں کام کیا، ہماری تربیت کی، اور سب سے بڑھ کے انہوں نے جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا یا جس دور میں وہ موجود تھے اس کے بارے میں ان کا تجزیہ، اور مستقبل کے بارے میں جو کچھ انہوں نے پیشین گوئی کی وہ اتنی ہی صحیح ثابت ہوئی جتنے کہ ان کی اپنی محنت نے ثابت کیا کہ وہ ایک کامیاب شخص تھے۔
حکیم صاحب کے اگر سفر نامے پڑھیں اور ان کے باقی جو تصانیف ہیں پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے موجودہ جو محقق ہیں اور ہمارے اساتذہ ہیں ان کو اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے. جب ہم کسی شخص کے بارے میں، کسی مضمون کے بارے میں یا تاریخ کے کسی پہلو کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ نظریہ کہلواتا ہے. یہ جو نظریہ حکیم سعید صاحب نے ہمیں لائف کے بارے میں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان اوصاف کو اور اس کردار کو ہم زیادہ آگے پروموٹ کریں. حکیم صاحب جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو حکیم صاحب نے جن نونہالوں کی تربیت کی تھی وہ آج خود اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ جو بچے نونہال ہیں ان کی تربیت کر سکتے ہیں، اور یہی وہ سلسلہ ہے جو حکیم صاحب چاہتے تھے. آپ دیکھیے حکیم صاحب کیا ویژن دیکھیے کہ انہوں نے ایک نونہال اسمبلی بنائی جس کے اندر بچوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے اور ان کو معاشرے کا رسپانسبل سٹیزن بنانے کے لیے ایک کمپلیٹ فورم پرووائڈ کیا گیا جہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس معاشرے میں اور اس ملک کو سدھارنے کے لیے اور اس کو پراپر ایک تھنک ٹینک دیا جس کا نام مجلس شورا ہے، جس کا آج یہاں پر اجلاس بھی ہوا. ہمارا سفر ہمدرد کا ایک سکول سے شروع ہوتا ہے اور دیکھیے اس کے اندر کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، ڈینٹل کالجز ہیں، اور اس کے اندر مکتبs ہیں اور اس کے اندر لیبارٹریز موجود ہیں. لک ایٹ دس امپائر دیٹ ہیز بین کریٹڈ بائی حکیم سعید صاحب. میں یہاں پر فقط آپ کو ایک واقعہ جو اکثر میں حکیم حنان صاحب کی موجودگی میں سناتا ہوں کہ میں نے بہت بریف 2-3 مہینے کے لیے سرو کیا ہمدرد یونیورسٹی کے ساتھ 2015 میں. تو ان سے اس وقت چونکہ وائس چانسلر تھے تو ان سے میری بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو میں ان سے اکثر پوچھتا تھا کہ حکیم صاحب مجھے بتائیے حکیم صاحب کی کوئی بات. تو انہوں نے ایک بات بتائی جس کو میں اپنے مفہوم میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کے لیے میں نے تو کوئی 30-35 سال پرچی لکھی ان کے لیے، اور حکیم آتا تھا، جو مریض آتا تھا، حکیم صاحب اس کو دیکھتے، ہم بھی دیکھتے، اور حکیم صاحب اس کو ڈائگنوز کر رہے ہوتے اور میں اس کی دوائی لکھ رہا ہوتا. تو کہتے ہیں میں حکیم جو ہے میں اس کی دوائی لکھ دیتا اور ایک نظر وہ دیکھتے اور جو ہے وہ اس کو سائن آف کر کے دے دیتے. آج میں عبدالحکیم حنان صاحب کے ساتھ کراچی گیا تو یہی پروسیس اب بھی مطلب میں وہاں پر موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ حکیم صاحب میں بھی مطلب کرتا ہوں، وہی دوائی جو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور آپ اس پہ سائن کر دیتے ہیں وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، یہی دوائی اور یہی ڈائگنوسس میں کرتا ہوں لیکن میرا مریض نہیں ٹھیک ہوتا. تو حکیم صاحب نے حنان صاحب کو نصیحت کی، کہنے لگے کہ جس دن مطلب کیا کرو اس دن تہجد پڑھا کرو اور ساتھ روزہ رکھا کرو. یہ ان کی یادیں اور باتوں میں سے میں نے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، میرے پاس کافی ان کی انفارمیشن ہے. اور دوسرا ایک اور بات جو ورید صاحب نے کی اور ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب نے کی کہ انہوں نے یہاں یہ کہا کہ ایک آپ سے کوئی شخص آگے جائے، کوئی زیادہ اچیومنٹ کر لے تو آپ جو ہے حسد محسوس کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک جیلسی کا ایک فیکٹر موجود ہوتا ہے. لیکن جہاں پر ورید صاحب نے بات کی تھی یا سلیم صاحب، لیکن واحد وہ استاد ہستی ہے اور وہ والدین وہ ہستی ہیں کہ جب ان کو ان کے اسٹوڈنٹس یا ان کے اولاد سرپاس کرتی ہے، ان سے زیادہ اچیو کرتی ہے تو وہ اس پہ رشک محسوس کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں.
میں میڈم سعدیہ صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عالم ارواح سے حکیم محمد سعید صاحب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً فخر محسوس کر رہے ہوں گے. میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اسپیشلی ہمارے مہمانان گرامی، ہمارے مجلس شورا کے سپیکرز اور ہمارے ڈپٹی سپیکرز، ہمارے نوحنل اسمبلی کے لوگ، میرے فیکلٹی کے لوگ، ہماری ایڈمنسٹریشن کے لوگ، اور اسپیشلی میں شکر گزار ہوں علی بخاری صاحب کا جنہوں نے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا، ان کے لیے، اور دعا گو ہوں کہ وہ اس قسم کی اور محفلیں کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ میں اپنے تمام جو تمثیل کے لوگ ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ حکیم صاحب کی یادیں اور باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک رہے. تھینک یو ویری مچ.